باغ فدق پر کس کا حق؟ آل رسول یا امت رسول؟ ملحدین کے لیے یہ بیان قاتل ہے۔ اشعری اپنے مسلک کے اعتبار سے بڑے علمی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اس کے پاس کافی معلومات بھی تھی۔ اس کے بقول میرے ان سوالات کا جواب کسی مولوی کے پاس نہیں ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں میں نے اس سے جب ملاقات کی تو اس کی ہر ادا سے گویا علماء سے حتیٰ کہ صحابہ کرام سے بھی نفرت و حقارت کی جھلک واضح تھی۔ میں نے میزبان ہونے کی حیثیت سے بڑے اخلاق سے انہیں بٹھایا۔ تھوڑی دیر حال احوال دریافت کرنے کے بعد گفتگو شروع ہو گئی۔ اس کا پہلا سوال ہی بذام خود بڑا جاندار تھا، اور وہ یہ کہ تم ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نبی کا خلیفہ کیوں مانتے ہو؟ ہم تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ رسول اس لیے نہیں مانتے کہ انہوں نے سیدہ کائنات خاتون جنت کو ان کا حق نہیں دیا تھا، بلکہ ان کا حق غصب کر لیا تھا۔ میں نے کہا ذرا کھل کر بولیں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، اور اس حق کی وضاحت کر دیں کہ وہ حق کیا تھا۔ کہنے لگا وہ باغ فدق جو حضور نے وراثت میں چھوڑا تھا، وہ حضور کے صاحبزادی حضرت فاطمہ کو ملنا تھا، لیکن وہ باغ انہیں ابو بکر نے نہیں دیا تھا۔ یہ صرف میرا دعویٰ ہی نہیں بلکہ میرے پاس اس دعوے کی ہر مسلک کی کتابوں سے ایسے وزنی دلائل موجود ہیں جنہیں آپ کا کوئی عالم جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ بات اس نے بڑے پر اعتماد اور مضبوط انداز میں کہی۔ مزید اس نے کہا کہ میری بات کے ثبوت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ باغ فدق جو آج بھی سعودی حکومت کے زیر تصرف ہے اور وہ حکومتی مصارف کے لیے وقف ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج تک آل رسول کو ان کا حق نہیں ملا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں جنہوں نے آل رسول کے ساتھ یہ کیا ہو، ہم انہیں کیسے خلیفہ رسول تسلیم کر لیں؟ وہ صاحب کہتے ہیں میں نے اس کی گفتگو بڑے تحمل سے سنی، اور اس کا اعتراض سن کر میں نے پوچھا کہ آپ کا سوال مکمل ہو گیا یا کچھ باقی ہے؟ وہ کہنے لگا میرا سوال مکمل ہو گیا ہے، اب آپ جواب دیں۔ وہ صاحب کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کن کو مانتے ہو؟ وہ شیعہ کہنے لگا ہم مولا علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں۔ صاحب کہتے ہیں میں نے کہا کہ عوام و خواص کے جان و مال اور ان کے حقوق کا تحفظ خلیفۃ المسلمین کی ذمہ داری ہوتی ہے، کسی اور کی نہیں۔ مجھے آپ پر تعجب ہو رہا ہے کہ آپ خلیفہ بلا فصل تو حضرت علی کو مان رہے ہیں اور اعتراض حضرت ابو بکر صدیق پر کر رہے ہیں۔ یا تو ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانو، پھر آپ کا ان پر اعتراض کرنے کا کسی حد تک جواز بھی بنتا ہے، ورنہ جن کو آپ پہلا خلیفہ مانتے ہو یہ اعتراض بھی انہی پر کر سکتے ہو کہ آپ کی خلافت کے زمانے میں، یعنی حضرت علی کی خلافت کے زمانے میں خاتون جنت کا حق کیوں مارا گیا؟ میری بات سن کر اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا، مگر ساتھ ہی اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا جی بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں مولا علی کی خلافت ظاہری آپ کے خلفائے ثلاثہ کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے تو ہم ان کی خلافت کو غصب مانتے ہیں، یعنی آپ کے خلفائے ثلاثہ نے مولا علی کی خلافت کو ظاہری طور پر غصب کیا ہوا تھا، اس لیے مولا علی تو اس وقت مجبور تھے، وہ یہ حق کیسے دے سکتے تھے؟ اس کی تعویل سن کر میں نے کہا عزیزم میرے تعجب میں آپ نے مزید اضافہ کر دیا ہے۔ ایک طرف تو آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ مولا علی مشکل کشا ہیں، عجیب بات ہے کہ انہی کے گھر کی ایک کے بعد دوسری مشکل آپ نے ذکر کر دی، یعنی ان کی زوجہ محترمہ کا حق مارا گیا لیکن وہ بھی مجبور تھے، اور وہ مشکل کشا ہونے کے باوجود ان کی مشکل کشائی نہ کر سکے، پھر ان کا اپنا حق یعنی خلافت غصب ہوا لیکن وہ خود اپنی مشکل کشائی بھی نہ کر سکے۔ یا تو ان کی مشکل کشائی کا انکار کر دو، اور اگر انہیں مشکل کشا مانتے ہو تو یہ من گھڑت باتیں کہنا چھوڑ دو کہ طاقتوروں نے ان کے حق غصب کر لیے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض والمحال آپ کی یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے کہ اصحاب ثلاثہ نے ان کی خلافت غصب کر لی تھی، اب سوال یہ ہے کہ خلفائے ثلاثہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہری خلافت مل گئی، اور ان کے شہادت کے بعد انہی کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تو کیا اس وقت انہوں نے باغ فدق لے لیا تھا جب آپ کے بقول خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں غصب کیا گیا تھا؟ اب تو انہی کی حکومت تھی جن کا حق غصب کیا گیا، لیکن انہوں نے اپنی حکومت ہونے کے باوجود اس حق کو کیوں چھوڑ دیا تھا؟ آج بھی آپ کے بقول سعودی حکومت کے کنٹرول میں ہے، تو میرے بھائی وہ باغ فدق جن کا حق تھا جب انہوں نے چھوڑ دیا ہے
تو آپ بھی اب مہربانی کر کے ان قصوں کو چھوڑ دیں، اور اگر آپ کا اعتراض حضرت ابوبکر پر ہے کہ ان کی ظاہری خلافت میں آل رسول کو باغ فدق کیوں نہیں ملا، تو یہی اعتراض آپ کا حضرت علی پر بھی ہوگا کہ ان کی ظاہری خلافت میں آل رسول کو باغ فدق کیوں نہیں ملا۔ میری بات سن کر وہ کچھ سوچنے لگا، مگر میں نے اسی لمحہ اس پر ایک اور سوال کر دیا کہ آپ یہ بتائیں کہ وراثت صرف اولاد ہی کو ملتی ہے یا بیویوں اور دوسرے ورثہ کو بھی ملتی ہے؟ وہ شیعہ کہنے لگا بیویوں اور دوسرے ورثہ کو بھی ملتی ہے۔ میں نے کہا پھر آپ کا اعتراض صرف حضرت فاطمہ کے بارے میں کیوں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں آپ نے کیوں نہیں کہا کہ انہیں بھی وراثت سے محروم رکھا گیا ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ بھی ہیں۔ آپ نے خلفائے رسول پر یہ الزام دھرنے سے پہلے کبھی نہیں سوچا کہ اگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت نہیں دی تو اپنی صاحبزادیوں کو بھی تو اس سے محروم رکھا ہے؟ میری گفتگو سن کر اب وہ مکمل خاموش تھا، ساتھ ہی وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا بھی معلوم ہوا۔ میں نے اسے پھر متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ عزیزم، ان پاک ہستیوں کے بارے بدگمانی پیدا کرنے والی بے سروپا جھوٹی باتوں کی وجہ سے حقائق سے آنکھیں بند کر کے رکھو گے۔ اب میں تمہیں وہ حقیقت ہی بتا دوں جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی وارث کو نہیں دی گئی۔ وہ خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا صدقہ، یعنی ہم انبیاء کی دنیا کی وراثت میں نہ کسی کے وارث بنتے ہیں اور نہ کوئی ہمارا وارث بنتا ہے، ہم جو مال و جائیداد چھوڑتے ہیں وہ امت پر صدقہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا اسے عزیزم، یہ مجبوری تھی جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت علی اور حضرت حسن تک کسی بھی خلیفہ نے باغ فدق آل رسول کا حق نہیں سمجھا، جسے لے کر آج آپ ان کے درمیان نفرتیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نوجوان اب میری گفتگو سن کر پریشان اور نادم محسوس ہونے لگا، اور پھر انتہائی عاجزی سے اس نے مجھے دیکھا اور گویا ہوا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری آنکھیں کھول دی۔ آج سے میں اس طرح کے اعتراضات کرنے سے توبہ کرتا ہوں۔ اب میں رب العالمین سے وعدہ اور دعا کرتا ہوں کہ آئندہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اپنی سوچ کو مضبوط بناؤں گا۔ میں نے اس نوجوان کو مبارکباد دی اور ایک محبت سے بھرپور معانقہ و مصافحہ ہوا، پھر وہ نوجوان شکریہ ادا کرتے ہوئے چلا گیا۔